ابھی ہم آگے کنٹمپریری جیو پالیٹکس میں. تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو 7 اکتوبر 2023 کو انسیڈنٹ ہوا، حماس نے اٹیک کیا اسرائیل پہ، پھر ریٹیلیٹ کیا، پھر غزہ میں ساری سچویشن، یہ سب کچھ ابھی تک کے مڈل ایسٹ کے سارے مسئلے، ہاؤ از اٹ آل گوئنگ بیک ٹو دی اسیسینیشن آف قاسم سلیمانی؟ دیکھیے، قاسم سلیمانی صاحب کے بعد یہ فیصلہ 7 اکتوبر والا، ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ہم اس فیصلے میں شامل نہیں تھے، یہ فیصلہ جو ہے حماس نے خود سے کیا. اچھا، اب اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ خود سے حماس نے کیا، تو حماس اس سے کیا اچیو کرنا چاہتا تھا؟ آج سے چند ماہ پہلے جو ویسٹ ایشیا کے حماس کے نمائندے ہیں، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تھے، لاہور بھی آئے تھے. لاہور میں وہ کافی سارے لوگوں سے ملے اور میرے بھی آفس میں تشریف لائے، اور فیروز پور روڈ پر ان سے میری کوئی 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، جس کی کوریج بھی تمام ٹی وی اور اخبارات نے کی. میں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا ایک مختصر سا جواب یہ دیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو مسلمان ملک ہیں وہ ان قریب، ان کا خیال ہے جنوری میں، 2024 کی جنوری میں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے چاہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو تھا وہ کوئی اور آپشن نہیں تھا ان لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے. تو ہم نے یہ سب کچھ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت، ہمیں کوئی پاور جو تھی وہ اس میں شامل نہیں تھی، اور ہم نے جو ہے وہ یہ خود سے کر دیا. اب ہم اگر یہ بات مان لیں کہ یہ انہوں نے خود سے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایرانین تھے جو اس چیز کو دیکھ رہے تھے، ان کو اس وقت پتہ چلا جیسے مجھے اور آپ کو پتہ چلا صبح. اب اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوئی؟ اسٹریٹجی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حزب اللہ بھی ادھر سے ریڈی ہو گیا، اور ادھر سے حوثیز بھی ریڈی ہو گئے، اور لگتا ہے ایسا تھا کہ ان تینوں پاوروں کی وجہ سے اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس کا یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ یہ پاورز کمزور ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو تو ایران کے اندر آ کر ہی مار دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ جو دمشق میں ایران کا سفارت خانہ تھا، جس میں میجر جنرل لیول کے لوگ بھی پوسٹڈ تھے، انہوں نے اس سفارت خانے پر باقاعدہ حملہ کیا، اور ان تمام لوگوں کو جن کو پہلے ہی میں اور آپ بات کر چکے ہیں کہ یا تو وہ مینجمنٹ دیکھ رہے تھے یا اسٹریٹجی دیکھ رہے تھے، انہوں نے ان کو مار دیا سب کو. ایران نے اس کے بعد جوابی ایک میزائل کا حملہ کیا، جس کا کوئی خاص امپیکٹ تو سامنے نہیں آیا سوائے اس کے کہ ہاں ایک میزائل چلے، اور اس میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جہاں امریکہ برطانیہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، وہاں سب سے بڑا ساتھ جارڈن نے دیا. تو جارڈن نے اسرائیل میں گھسنے سے پہلے ہی ان میزائلوں کی، کیونکہ اتنی طاقت نہیں تھی، تو ان میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا. تو ایران نے ایک یہ کیا، پھر اسماعیل ہانیہ والا واقعہ ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن تھی، یہ بہرحال ایران، قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کے بعد ایران کی کمزوری کی طرف گئی. حتیٰ کہ جو سب سے طاقتور تھی حزب اللہ کی لیڈرشپ کو بھی، ایک کوئی نہیں، صرف حسن نصر اللہ کو نہیں، حسن نصر اللہ کے بعد سیکنڈ لیڈرشپ کو بھی اسرائیل نے جو ہے وہ ختم کر دیا. اسی طرح اسماعیل ہانیہ کوئی نہیں، اسماعیل ہانیہ سے بھی جو بعد میں سریش صاحب آئے، اور ان کو بھی انہوں نے ان کو شہید کر دیا، ان کو بھی مار دیا. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں ویکنس نظر آتی ہے ہمیں ایران کی، کہ ایران جو ہے، یا ایران کے وہ لوگ جو اس کام کے لیے مامور تھے، وہ اس حد تک نہیں کام کر سکے کہ اپنے لوگوں کو بچا سکتے. تو لامحالہ آج کی سچویشن تو یہ ہے کہ سپلائی لائن بریک ہو گئی ہے، ایران کی جو چیز جنوبی بیروت تک جاتی تھی ختم ہو گئی. حزب اللہ جو 80 کے اندر ایک بہت ہی چھوٹی سی جماعت تھی اور بہت چھوٹے سے علاقے پہ اس کا اثر و رسوخ تھا، وہ آج اس کی سچویشن یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک معقول پارٹی کے طور پہ موجود تھی. مثلا اس نے صرف جو ہے وہ عسکری حوالے سے ہی پینیٹریٹ نہیں کیا، بلکہ پولیٹیکلی حوالے سے بھی اس نے پینیٹریٹ کیا. اور وہ کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ جو لبنان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت پریزیڈنٹ ہمیشہ کرسچن بنے گا، پرائم منسٹر سنی مسلم بنے گا، اور اسپیکر جو ہے، تو جو یہ پوزیشن تھی، یہ حزب اللہ کی مرضی کے بغیر یہ پوزیشنز کسی کو نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ اس کی اتنی اسٹرانگ پولیٹیکل پارلیمنٹ میں پوزیشن بن گئی تھی. تو آج لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ
کمزور پڑ گئی ہے، اور پھر بشار الاسد صاحب کے ہٹنے کے بعد یہ مزید کمزور. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مڈل ایسٹ میں اصل میں دو بڑی پاورز ہیں، وہ ہیں تو مڈل ایسٹ سے باہر، لیکن وہ مڈل ایسٹ پر اثر و رسوخ رکھتی ہیں. ایک ایران ہے اور ایک ٹرکی ہے، دو بڑے ملک ہیں. عرب دنیا کی ساری کی آبادی بھی آپ ملا لیں تو وہ ایران جتنی نہیں بنتی، نہ ٹرکی جتنی بنتی ہے. اچھا، اسرائیل بھی جو ہے وہ نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے. مثلا اسرائیل کی تو یہ پرابلم ہے کہ اس کی جو فورسز ہیں، جب انہیں لانگ رینج قسم کی کوئی اپنی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے تو وہ اسرائیل میں نہیں ہو پاتی، کیونکہ اسرائیل کے پاس اتنی ٹیریٹری نہیں ہے، تو ان کو اسرائیل سے باہر جا کے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک، تو یہ وہ سچویشن ہے. تو اسرائیل ایک ہے ضرور پلیئر، بڑا پلیئر ہے، امریکہ کا آشرواد ہے، امریکہ نے رکھا ہوا اسے اسی لیے، لیکن دو پلیئر اصل میں یہ ہے، اور یہ دونوں پلیئر اجمی ہیں، اور دونوں پلیئر کسی نہ کسی وقت کے اندر عربوں کے اوپر حکومت بھی کر چکے ہیں، تو عرب ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا وہ بھی رکھتے ہیں. تو لیکن یہ دونوں ہی اصل میں اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی چند ماہ پہلے تک ایسا لگ رہا تھا کہ ایران آگے ہے اور ٹرکی پیچھے. آج ایسا لگتا ہے کہ نہیں، اب صورتحال بیلنس ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ٹرکی کوشش کرے گا عراق کے اندر بھی اپنے معاملات کو، اور ہو سکتا ہے اگر اس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہو تو عراق کے اندر بھی وہ رجیم چینج اور سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرے. بلکہ کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی فیلنگز جو ہیں وہ ذرا ہارٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ دونوں ملک جو ہیں نا، وہ سعودی عربیہ کا یہ ہے کہ سعودی عربیہ مالی طور پہ تو مضبوط ملک ہے، لیکن افرادی قوت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک طرف وہ امریکہ کو ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن امریکہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا، کیونکہ امریکہ کے صدر جو پھر اب صدر بننے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم 15 دن ساتھ نہ دیں تو یہ بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی سعودیہ کی. تو سعودیہ کے مجھے ذاتی طور پہ قطر کے ایمبیسڈر جو پاکستان میں تھے، اور وہ فرسٹ کزن ہیں امیر قطر کے، آج کل بیروت میں ان کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری بڑی خواہش ہے، اور صرف ہماری نہیں، GCC کنٹریز کی، کہ پاکستان ہماری سیکورٹی کو سنبھالے. اور انہوں نے اگزامپل دی کہ 2022 کے ورلڈ کپ کی جس طرح پاکستان نے سیکورٹی سنبھالی ہے، ہم بڑے وہ تھے، اور ہمیں پاکستان سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ پاکستان واحد اجمی ملک ہے جس کا ان میں سے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کہ پاکستان کوئی چیز کو ٹیک اوور کر لے گا. تو پاکستان اگر، لیکن پاکستان کے انہوں نے یہ لفظ کہے، میرے نہیں ہے، کہ پاکستان اپنے انٹرنل مسائل میں ہر وقت اس طرح الجھا رہتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں اسے انجن ہونا چاہیے ہمارا، اور ہم اس کے پیچھے ڈبے ہونے چاہیے، لیکن یہ انجن جو ہے یہ ہر وقت خود ہی اپنے مسائل میں گھرا رہتا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اسی لیے سعودی عرب، ہم برا بھلا یہاں پاکستانی کہتے ہیں کہ یار وہ اسرائیل سے کیوں بات کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ، اگر پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے تو شاید وہ اسرائیل سے تھوڑا دور چلا جائے، لیکن وہ ایران، اور آیا کہ اس وقت اس کے دونوں ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں. ایران کے ساتھ بھی جو جھگڑا تھا وہ چین نے اسے بیچ میں ملا کر اس کو کسی حد تک وہ کر دیا ہے. ابھی کراؤن پرنس نے جس قسم کا بیان دیا ایران کے حوالے سے، وہ بڑا خوشکن بیان ہے. اسی طرح جو صحافی کے قتل کے بعد ترکی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے، ترکی کیونکہ معاشی طور پہ بہت نیچے چلا گیا، ترکی کو فوری طور پہ پیسوں کی ضرورت تھی اسے سعودی عرب نے $5 بلین، تو ترکی کے ساتھ بھی ایک وہ ہے. لیکن سعودی عرب اور عرب دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے وسائل پر بہرحال اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی کہیں نہ کہیں ایک پوزیشن چاہتے ہیں کہ ہماری ایک پوزیشن ہونی چاہیے، ہمارا حق چاہیے. اور پھر دوسری طرف جو ہے یہ بڑے ملک ہیں، فوجی اعتبار سے بھی بڑے ملک ہیں، پھر نیوکلیر پاور کے قریب ایران پہنچا ہوا ہے، تو سعودی عربیہ کی ایک یہ بھی پریشانی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد جب سے ایران کمزور پڑا ہے، تو اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کی نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی، ایران کیسے چلے گا، کیونکہ ایران بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا مستقبل جو ہے اب ویسٹ کی طرف نہیں ہے، ایسٹ کی طرف ہے. اچھا، ایسٹ کی طرف وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کا سب سے بڑا ان کا جو خریدار ہے وہ چین ہے، دوسرے نمبر پہ بھارت ہے. تو
لیکن اب مسئلہ وہاں پر کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان جو کسی زمانے میں صرف اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ملک تھا، اب وہ اکنامکلی بھی بہت امپورٹنٹ ملک بن گیا. مثلاً اگر آپ اس میں سے نہیں گزریں گے تو آپ کی کاسٹ مینجمنٹ کا جو ایشو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. اگر ایران اپنی انرجی پائپ لائن کے ذریعے سے لے کر آنا چاہتا ہے چین یا بھارت، تو پاکستان کی ضرورت ہے. اگر بھارت اپنا سامان کم پیسوں پر یورپ اور سینٹرل ایشیا اور ایران پہنچانا چاہتا ہے تو پاکستان کی ضرورت ہے. اسی طرح چین کی. تو اب یہ بات کہیں بیٹھ اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی صلاحیتوں سے پاکستان بہت نیچے کام کر رہا ہے. تو ایران کے لیے بھی یہ پرابلم بنی ہوئی ہے. ایران کے جو اس وقت سفیر ہیں ڈاکٹر امیری سفارتکار نہیں ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ سفارتکاری کا نہیں ہے، وہ ایک نامینیٹڈ قسم کا، تو بڑے فرینک آدمی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کے اندر منڈے والے دن انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسلام آباد نے پاک ایران تعلقات پر ایک نشست رکھی ہوئی تھی. اس میں وہ بھی ایک اسپیکر تھے، میں بھی ایک اسپیکر تھا، اور مشاہد حسین سید صاحب ایک. تو وہ بڑی اوپن گفتگو کرتے ہیں، سفارتکاروں کی طرح لگی لپٹی نہیں کرتے. وہ پاکستان سے بہت کچھ چاہتے ہیں. وہ کم از کم اتنا تو ضرور فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ بارٹر سسٹم کے تحت پاکستان ان کی خوراک کی ساری ذمہ داری پاکستان اٹھا لے، اور پاکستان کی ایندھن کی ذمہ داری. لیکن ہمارے درمیان بینکنگ چینل نہیں ہے. ہم امریکہ سے $12 ارب ہم نے امریکہ کو پچھلے سال چیزیں بھیجی ہیں. $10 ارب کی چیزیں ہم نے یورپی یونین کو بھیجی ہے. یہ $22 ارب بنتے. ٹوٹل ہم نے $28 ارب کی چیزیں باہر بھیجی ہیں. 22 ارب صرف ان لوگوں کو بھیجی ہے جو ایران کے خلاف ہیں. ان کے صدر یہاں پر آئے، وہ صدر مر گئے، تو ان کے بعد اب ان کے وزیر خارجہ آئے، تو وہ پاکستان سے چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ رستہ ہے جہاں سے نا ان کے لیے کچھ اکنامکلی کچھ نکل سکتا ہے.